تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید یفعل ما یشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس جہان میں اور اس جہان میں، یعنی دنیا میں اور آخرت میں، جو کچھ بنا ہے یا آئندہ بنے گا، یہ سب اللہ کی قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس میں جو نفع ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں، جو نقصان ہیں وہ بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ سانپ میں طاقت نہیں ہے کہ زہر خود بنائے، ہرن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نافع اپنے مشک میں پیدا کر دے، مچھلی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ عنبر بنائے، صدف میں یہ طاقت نہیں کہ وہ موتی بنائے، کوئلے میں اپنی ذاتی طاقت نہیں کہ وہ ہیرا بن جائے، پتھر میں یہ کوئی طاقت نہیں کہ وہ لال بن جائے اور وہ زمرد بن جائے، یاقوت بن جائے۔ یہ تو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی کسی پر، اسے رنگ دیا، اسے شکل دی، اسے صفات دی، اس کو مہلت دی، اس کو وقت دیا، اس کو زندگی دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر میں نفع اور نقصان رکھے، نیکی اور بدی میں نفع اور نقصان رکھے، اچھائی اور برائی میں نفع اور نقصان ہے۔ سانپ کا زہر تو نظر آتا ہے، جھوٹ کا زہر نظر نہیں آتا۔ آم کی مٹھاس تو محسوس ہوتی ہے، سچ کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ نے اس کو امتحان میں رکھ دیا ہے، چیزوں کے نفع دکھائے، چیزوں کا نقصان دکھائے، عمل کا نفع بھی چھپا دیا اور نافرمانی کا نقصان بھی چھپا دیا۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہمیں کہا کرو عمل کرو، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، میں جانتا ہوں کون صحیح راستے پر ہے، کون خطا پر ہے۔ انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اچھائی میں نفع کیا ہے، برائی میں نقصان کیا ہے، قاصر ہے۔ یہاں آ کر سارے ڈاکٹروں کا علم فیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک
غذا کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں اس میں مفید اور مضر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ حرام کی پکی ہوئی غذا میں کچھ نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور وہ حلال کی روٹی میں نہیں دکھا سکتے کہ اس میں جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک کان کا پردے کا میل تو دیکھ سکیں گے، کان کے پردے پر آئی ہوئی بیماری تو دیکھ سکے گا، لیکن اس کے اندر موسیقی نے جو رس گند گھولا ہے وہ کسی بھی ENT ڈاکٹر کے پاس ایسا آلہ نہیں جو یہ دیکھ کے بتا سکے کہ اس کے کانوں میں موسیقی کا زہر پھیل چکا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایک آئی اسپیشلسٹ آنکھ رکھ کر آلے کے سامنے دیکھ کر بتائے گا آپ کی آنکھ کمزور ہو چکی، وہ آگے ٹیسٹ لے کر بتائے گا اتنے نمبر کا شیشہ لگے گا، فلاں بیماری لگ چکی ہے، لیکن یہ آنکھ حرام دیکھتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس کوئی آلہ کوئی نہیں۔ جو آنکھ صحیح ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں اندھی آنکھ ہو، اور جو آنکھ کمزور ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کہے گا کمزور ہے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں سورج سے زیادہ چمکدار آنکھ ہو۔ تو وہ دل کے رگوں کو دیکھ کر بتائے گا اتنی رگیں بند ہو چکی ہیں، ایک بند ہے، دو بند ہیں، تینوں بند ہیں، فوری آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن ایسا کوئی آلہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے جو دل کو دیکھ کے بتا سکے کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کی تینوں رگوں میں دنیا بھر چکی ہے، اس کی تینوں رگیں بلاک ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے ایک دل والے ڈاکٹر کی نظر میں 100% ٹھیک ہو اور رب کی نظر میں وہ پورے کا پورا بلاک ہو چکا ہو، بیمار ہو چکا ہو، اور ایک دل ڈاکٹر کی نظر میں انتہائی کمزور ہو اور مرنے کے قریب ہو، اور اللہ کی نظر میں انتہائی صحت مند ہو۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور دل بیمار ہو گئے تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو دل کی بیماری سے مراد یہاں رگوں کا بند ہونا نہیں، بلکہ دل کا اللہ کو نہ چاہنا، اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو جانا، سینے کا دین کے جذبوں سے ٹھنڈا ہو جانا، اندر کے چمن کا اجڑ جانا، اندر میں صحراؤں کا وجود پکڑ جانا، یہ دل کی بیماری کسی ڈاکٹر کو نظر نہیں آئے گی۔ ہاں وہ رگ بند ہوتی ہوئی میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نا، وہ کبھی جاتا ہوں ملنے تو وہ اینجیوگرافی کر رہا ہوتا ہے، تو میں باہر بیٹھ جاتا ہوں انتظار میں، تو وہ چل رہا ہوتا ہے ٹی وی، اس میں وہ دل دھڑکتا ہوا، رگیں چلتی، مجھے تو سمجھ میں تو نہیں آتا کہ وہ 3 بڑی رگیں نظر آتی ہیں، تو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ آگے وہ اسٹنٹ لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے بند ہوتی، پھر وہ جا سے پھنس کر ایسے کھل جاتی ہے، وہ سارا کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ تو دیکھ لے گا کہ یہاں رگ بند ہے، یہاں ڈالو آلہ یہ کھل جائے، لیکن وہ یہ کہاں سے دیکھے گا کہ ساری رگوں سے اللہ نکل چکا ہے، ساری رگیں بند ہو چکی ہیں، دنیا کی ساری غلاظتوں نے دل کی تمام رگوں کو بند کر دیا ہے۔ اگر یہ اس حال میں مر گیا تو برباد ہو گیا، کیونکہ اس دل پہ درد نہیں اٹھتا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ہاں وہ روح پہ اٹیک ہوتا ہے کہ روحیں ویران ہو جاتی ہیں، سینے خالی ہو جاتے ہیں، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، منزل گم ہو جاتی ہے، سوائے پیسے کی کھنک کے کچھ نہیں سنائی دیتا، اور سوائے اپنی لذتوں کے کچھ نہیں اس کو دکھائی دیتا، اور سوائے پیٹ کی پوجا کے کوئی اس کا معبود نہیں رہتا، اور سوائے اپنے نفس کے کوئی اس کا قبلہ نہیں رہتا، اس کے قبلے بدل جاتے ہیں، اس کے رخ بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دل مرا ہوا ہے۔ اس لیے ابن مسعود نے فرمایا اطلب قلبك عند 3 مواطن، تیرا دل بیمار ہے یا ٹھیک ہے، 3 جگہ دیکھو، 3 جگہ۔ عند سماع القرآن، دیکھو تیرا دل قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، فی مجالس الذکر، دیکھو تیرا دل اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، فی اوقات الخلوہ،
دیکھو تمہارا دل تنہائی میں اللہ کے لیے تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن میں نہ لگے، اللہ کے ذکر میں نہ لگے، تنہائی میں اللہ کی یاد میں نہ لگے، فَصَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے، اس کا آپریشن کروا لو، دل کے مرض پر تو بخشش ہوگی۔ اور وہ دل جو روح کا لطیفہ ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا تو تباہی اور بربادی کے دہانے کھل جائیں۔ دل کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، پیٹ کا اٹھا ہوا درد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، ایک دن بخار ہو جائے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، ایک دن سر میں درد ہو جائے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ لیکن بھائیو، اگر دل، وہ دل جو روح کو دھڑکاتا ہے، جو روح کو سپلائی دیتا ہے، وہ دل اگر بیمار ہو گیا تو یہ اللہ کی نظروں میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہو جائے گا۔ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تم گندگی کے کیڑوں سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو آنکھ اللہ کو نہیں پہچانتی، جو کان اللہ کی آواز نہیں سنتے، جو دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، جو سینہ اس کے دین کے درد سے خالی ہے، یہ اللہ کی نظر میں مردہ جسم ہیں۔ جن کے دفن کرنے کا انتظام کرنا تھا، ان کو جب بازاروں میں چھوڑا تو بازاروں میں بدبو پھیل گئی، جب ان کو گھروں میں چھوڑا تو گھر گندے ہو گئے، جب ان کو دفتروں میں چھوڑا تو دفتر گندے ہو گئے، جب ان کو عدالت میں چھوڑا تو عدالتیں خود ظالم بن گئیں، جب ان کو حکومت کے ایوانوں میں چھوڑا تو ایوان خون سے رنگین ہو گئے، اور جب ان کو سیاست میں چھوڑا تو سیاست وہ ظلم و ستم کی داستانیں نئی نئی لکھنے لگ گئی، اور جب اس کو معاشرت کے میدان میں چھوڑا تو ساری معاشرت عدم توازن کا شکار ہوئی۔ وہ باپ کے روپ میں ابھرا تو وہ نافرمان، وہ بھائی کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیٹے کے روپ میں ابھرا تو نافرمان، وہ بیوی کے روپ میں آئی تو نافرمان، وہ بیٹی کے روپ میں آئی تو نافرمان۔ وہ جس روپ میں ڈھلتا چلا گیا اس کا سانچا وجود وہیں گند پھیلتا چلا گیا کہ گندگی کا کیڑا جدھر کو جاتا ہے گندی پھیلاتا ہے۔ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تو گندگی کے کیڑے سے تشبیہ دینے میں یہ خوبصورت اشارہ ہے کہ چیزیں گندی نہیں ہوتی، بہت تھوڑی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، بہت تھوڑے شعبے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، باقی انسان ہی گندا ہوتا ہے۔ تو جدھر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے وہاں گند پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے تعفن پھیل جاتا ہے، جدھر جاتا ہے وہ نفرتوں کی آگ بھڑک جاتی، جدھر جاتا ہے محبتیں، رشتے ناطے ٹوٹتے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انسان وہ آنکھ نہیں جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو نہ پہچانے، وہ کان نہیں جو بلبل کا نغمہ سن کر، ہواؤں کے سنسناہٹ کو سن کر، برستی بارشوں کے نغمے سن کر جو اللہ کی ذات کو نہ پہچانے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی اونٹ کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خالق ہے۔ وإلى السماء كيف رفعت، بلند آسمان کی چھت کو دیکھ کے کیوں نہیں سوچتے ہو کوئی اس کا خالق ہے۔ وإلى الجبال كيف نصبت، ان گڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ اور سر بفلک چوٹیاں، برف پوش، سبز پوش، سیاہ پوش، سفید برف سے ڈھکے ہوئی پہاڑیاں، اور اوپر سے گرتے ہوئے جھرنوں سے پانیوں کا، چشموں کا ایک سیل رواں، کیا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی خالق ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھا ہوا زمین کا فرش، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا۔ اللہ نے کس طرح ایک زمین پر اپنی نشانیوں کو بتایا۔ مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، میں نے زمین کا فرش بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ فرش بچھا کے دکھا دے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، تیرے رب نے، ہم نے زمین کا فرش بچھایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کوئی ہے میرے جیسا ایسا فرش بنا کے دکھا؟ کوئی ہے جو ایسا فرش بنا دے کہ مٹی کا ایک ڈھیلا نہ تھا، غبار کا ایک ذرہ نہ تھا، ریت کا ایک ذرہ نہ تھا،
اور پہاڑ کا ایک سنگریزہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا زمین کا فرش بچھایا، ریت سے اس کو ڈھکا، پہاڑوں سے ڈھکا، پانیوں سے سجایا، جنگلوں سے سجایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین اس لیے تو نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پہ زنا کرو، اس لیے تو زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر ناچو اور گاؤ، اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی تھی کہ تم اس پر جوا کھیلو، اس لیے تو یہ زمین نہیں بچھائی گئی تھی کہ تم اس پہ قتل کرو، اس لیے تو زمین نہیں بچھائی گئی تھی کہ تم اس پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دو، ماؤں کو جھڑک کے بٹھا دو، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دو اور اسے کہو تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ اولاد اپنے باپ سے خطاب کر رہی ہے۔ یہ زمین تو تیرے رب نے اس لیے نہیں بچھائی تھی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، او میرا بندہ یقین والا دل لیا تو زمین کا ذرہ ذرہ تجھے پکارتا سنائی دے گا لا الہ الا اللہ۔ آنکھ لیا جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو تو پتے پتے میں تجھے اپنے رب کی قدرت نظر آئے گی، پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں پکارتی سنائی دیں گی، اور ان کا ایک ایک پتھر تمہیں بولتا سنائی دے گا، اور ایک ایک ہوا کا جھونکا، اور پانی کی ہر موج، اور بارش کا ہر قطرہ، اور سمندر کی ہر طغیانی، اور صدف کا چھپا ہوا موتی، اور مچھلی کا نکلا ہوا عنبر، اور نافے میں بننے والا مشک، اور گلستان میں وہ پنکھڑی بن کے کھل جانے والی چنبیلی، اور سرخ جوڑا پہننے والا گلاب، اور لٹکے ہوئے پھل، اور پکے ہوئے خوشے، اور جھرنوں سے بہتا ہوا پانی، اور آبشاروں سے گرتا ہوا دریا، اور سیل رواں دریا، ایک ایک چیز تمہیں دکھائی دے گی، سنائی دے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیسے بن گئے؟ کس نے بنایا؟ واختلاف اللیل والنہار، دن کہاں سے آ گیا؟ رات کہاں سے آتی ہے؟ دن کیوں چلا جاتا ہے؟ رات کیوں کالے ناگن کی طرح چھا جاتی ہے اور دن کیوں چمکتا ہوا باہر آ جاتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن کیسے آیا؟ رات کیسے آئی؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کالے 7 سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے وہ کراچی سے چلتے ہیں اور برازیل پہنچ جاتے ہیں، کراچی سے چلتے ہیں کیپ ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں، جدہ، نیو یارک، لندن کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کو کس نے لگام دے دی کہ تمہارے تن کو جیسے جہازوں کو وہ گزرنے دے؟ اور کوئی موج کیا، ایک مچھلی ٹکر مار دے تو جہاز کو الٹانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون ہے جو سمندر کی لگاموں کو روک لیتا ہے، تمہاری کشتیوں کو چلنے دیتا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستا پانی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اس کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، ٹپ ٹپ گرنے والے قطرے تمہیں کہہ نہیں رہے اللہ اللہ؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے ان بادلوں کو وجود بخشا، سمندروں سے پانی کو اٹھایا، 1 سیکنڈ میں 16 بلین ٹن، 16 ملین ٹن، 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن ہے تو 24 گھنٹے میں کتنا ہے؟ پھر اس کو اوپر انداز فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر تیرا رب اسے آسمان زمین کے درمیان پھیلاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کہیں کہتا ہے برس جا، فَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، کہیں کہتا ہے ہٹ جا، کہیں کہتا ہے دہانے کھول دو، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہیں کہتا ہے بند کر دو، يَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اب ہم نے بند کر دی ہے، تم اتار کے دکھاؤ، ہم اتار رہے ہیں، تم روک کے دکھاؤ، اس کی گرج کو بند کر کے دکھاؤ۔ ایک کالے بادل میں 3 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، ایک برس جائے پورے پاکستان کو کافی ہے۔ ان ساری نشانیوں میں اللہ نظر آتا ہے، پر اس آنکھ کو جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو۔ اللہ کے نغمے سنائی دیتے ہیں ان کانوں کو جو موسیقی کے زہر سے آلودہ نہ ہوں، اور اللہ
ان کو عبرت کی نظر دیتا ہے، ان کو اپنی یاد والا دل دیتا ہے، جن کے منہ میں حرام کے لقمے نہ جاتے ہوں، جن کی زبان گالی سے پاک ہو، جن کی زبان غیبت سے پاک ہو، جن کی زبان جھوٹ سے پاک ہو، جن کی زبان مسلمان کے دل آزاری سے پاک ہو، جن کے منہ میں حرام لقمہ نہ جاتا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ اپنا عرش بنا دیتا ہے۔ اس کے عرش پر وہ تجلیات پھر نہیں ظاہر ہوتی جو اس بندے کے دل پر اور اس بندی کے دل پر ظاہر ہوتی ہیں جس کا پیٹ حرام لقمے سے پاک ہو جائے، جس کی نظر حرام دیکھنے سے پاک ہو جائے، جس کے کان حرام سننے سے پاک ہو جائیں، وہ چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ فرماتا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ورجلہ التی تمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت اس طرح دوڑتی ہے کہ خون تو پھر بھی سست ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں خون تو سست ہو جاتا ہے، لیکن جو عمر گزرتی ہے اللہ کی محبت کا بہتا ہوا دریا وہ تیز ہوتا جاتا ہے، وہ تیز ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ آتش بھڑکتی جاتی ہے، وہ رگ رگ میں ایک نور ہی نور کا سیلاب ہوتا ہے جس کو اللہ نبی کہ اللہم اجعل فی دمی نورا، فی لحمی نورا، فی عینی نورا، فی سمعی نورا، فی جسدی نورا، فی شعری نورا، اے اللہ میری آنکھ میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے خون میں نور ڈال دے، میری کھال میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، جو آنکھ غلط دیکھنے سے بچ جائے، جو کان غلط سننے سے بچ جائیں، جو ہاتھ ظلم سے رک جائیں، جو پاؤں غلط نقشوں کی طرف اٹھنے سے رک جائیں، جو زبان گالی گلوچ سے رک جائے، جو پیٹ حرام کھانے سے رک جائے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے میں مٹی کا تودا ہے، دیکھنے میں ایک مرد اور عورت ہے، لیکن آسمان والے کی نظر میں یہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ انتظار کرو، انتظار کرو جس دن یہ قبر سے اٹھے گا، جس دن یہ قبر سے اٹھے گی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم۔ آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں، آج میں تمہیں دکھاؤں، اللہ کہہ رہا آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں، اپنے بندوں کا نور دکھاؤں، اپنی بندیوں کا نور دکھاؤں تمہیں، جن کے آگے بھی نور، جن کے پیچھے بھی نور، جن کے دائیں بھی نور، جن کے بائیں بھی نور، جن کے اوپر بھی نور، جن کے نیچے بھی نور، بین ایدیہم و بایمانہم۔ قرآن نے صرف دو جہت ذکر کر کے ساری مراد لی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہوں گے، آگے نور ہوگا، پیچھے نور ہوگا، دائیں نور ہوگا، بائیں نور ہوگا، اوپر نور ہوگا، جہاں قدم رکھیں گے وہ بھی نور ہی نور ہوگا، لوگ ان کو حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے، ہاں یہ وہ آ گئے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، یہ وہ آ گئے جن کو تم گری پڑی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ وہ آ گئے جن کو تم جاہل کہتے تھے، گنوار کہتے تھے، اجڑ کہتے تھے، جن کو تم پست کہتے تھے، پست ذہن کہتے تھے، جنہیں تم غیر ترقی یافتہ کہتے تھے۔ آج دیکھو تو صحیح، آج بلال کا نور تو دیکھو، آج سلمان کا نور تو دیکھو، قبروں میں سو گئے، نام تو چند ایک کے تاریخ نے محفوظ رکھے، لیکن اس زمین نے بڑے بڑے ہیروں کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، بڑے بڑے لال و گوہر ہیں جو تہ خاک سوئے ہوئے ہیں۔ جس دن قبریں پھٹیں گی تم دیکھو گے کچھ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے سورج نکل رہا ہو، اور کچھ ایسے نکلیں گے کہ کالی رات بھی ان سے شرما کے دائیں بائیں دبکنا چاہے گی کہ یہ کون سی سیاہی آ رہی ہے جس نے مجھے بھی مات دے دی۔ ساری دنیا کی سیاہیاں ان کے چہروں کی سیاہی سے کم ہوں گی، ساری دنیا کی ویرانیاں ان کے چہروں کی ویرانی سے تھوڑی ہوگی، سارے سمندروں کی کڑواہٹ ان کی کڑواہٹ سے کم ہوگی۔ دو نظارے دیکھو گے قیامت کے دن، کچھ اٹھ رہے ہیں، کچھ اٹھ رہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملہ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، ترغبرۃ ترہقھا قطرہ، چہروں پہ مٹی لگی ہوئی، مٹی کے اوپر تارکول چڑھا ہوا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یوں لگے گا جیسے کالی رات کا پینٹ کر دیا گیا ہو، ایک رات نہیں،
قطعا من اللیل مظلما، بے شمار سیاہیوں کے پرے کے پرے باندھ کر ان کے چہروں پہ لگا دیے گئے، ان کے چہروں پہ مل دیے گئے، اور ان کے جسم سے بدبو السلاسل فی اعناقہم، جب دیکھو گے تو ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور کہیں یا ویلنا، ہائے ہم مر گئے، من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبر سے کیوں اٹھا دیا گیا، یہ ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ ایک اور نظارہ ہوگا، قبروں سے سورج طلوع ہوتے نظر آئیں گے۔ آج چودھویں کے چاند سے تشبیہ نہ دو، آج سورج سے تشبیہ دینا بھی ان کے نور کی توہین ہے، آج سورج سے تشبیہ دینا بھی ان کی شان کی کمی ہے۔ پر ہمارے پاس سورج سے زیادہ اور کوئی روشن ستارہ نہیں، اور کوئی روشن سیارہ نہیں جس کی ہم تشبیہ دے سکیں، لہذا ہمارا علم سورج پہ آ کر ٹک جاتا ہے۔ پر اس دن سورج بیچارہ ایسا عاجز اور مسکین ہوگا کہ ایمان والے کی ایک انگلی بھی سامنے ہو جائے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو جب پورا وجود آئے، جب چہرہ آئے، جس کو اللہ یوں کہہ رہا ہو، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، جہاں چہروں کو صرف اللہ چہرے کا حسن بتا رہا، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، اس سے پہلے کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ان کو جنت ملی، ان کو ریشم ملا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة وسرورا۔ آج دیکھو آج مرد بھی میک اپ کر رہے، عورتیں بھی میک اپ کر رہی کہ ہم اچھے نظر آئیں، پر ہائے میں کیا کروں اس بڑھاپے کا، میں اس ہے ہم مکڑی کا جالا تو ہٹا دیتے ہیں، پر جو بڑھاپے کی مکڑی چہرے پہ تانا بانا بنتی ہے اس کو کون ہٹائے گا؟ کوئی پلاسٹک سرجری کب تک کرے گا؟ کتنا کوئی کھال کھینچے گا، پھر کھال مزید کھینچنے سے انکار کر دے گی، اب مجھ میں کھینچنے کی طاقت نہیں ہے، پھر بڑھاپے کا خوفناک مکڑا آئے گا اور اس کے چہرے پر ایسا تانا بانا بنے گا کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر جائیں گے کہ اب اس بدصورتی کو حسین بنانے کا ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہ تناور قد و قامت اور یہ تنے کی طرح اور یہ سر و قد جس کو سرو سیمی لا بسہرا میں روی سخت بیماری کے بیما میں روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا سہرے تماشا میں روی، یہ جن کو سرو قد سے تشبیہات دی گئی اور جن کو لمبے تنوں سے تشبیہ دی گئی، دیکھو آج بڑھاپے نے ان کو کمان بنا دیا، وہ جھکے ہوئی کمان ہیں، آج لاٹھی سہارا نہیں دے رہی، آج ویل چیئر ان کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، چار پائیوں پر پڑے ہوئے وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھولو مرحوم جو اکھاڑے میں اتر کر یوں ہاتھ لے رہا تھا، 60s میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس کا ڈنکا تھا اور اس پر اس کو تاج پہنایا گیا تھا، اور اس سمے زما کر لندن میں ساری دنیا کے پہلوانوں کو اس نے چیلنج کیا، کوئی اس کو نہ گرا سکا۔ پھر میں نے انہی آنکھوں سے اس کو دیکھا، نہ وہ اٹھ سکتا تھا، نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ کروٹ بدلنے کے قابل تھا، چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا، ہاتھ میں سکت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ سے خود مکھی ہٹا سکے۔ اب اس کا کون علاج کرے؟ یہ تو گئی بات، بڑھاپا آیا اور اس نے خیمے کاٹ دیے، یہ خیمے اکھڑنے کے لیے نہیں ہیں، تجھے ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق افلا یعقلون، ارے میں جس سے جوانی دیتا ہوں پھر اسے بڑھاپا دیتا ہوں، تم دیکھتے نہیں، اس کی کمر کو جھکا دیتا ہوں، اس کی آنکھوں پہ چشمے لگا دیتا ہوں، اس کے کانوں میں وہ آلے لگا دیتا ہوں، اس کے گھٹنوں میں دردوں کے ڈیرے جما دیتا ہوں، ڈاکٹر آج بیٹھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، اب جی بس صبر ہی کریں، اب تو بس زندگی کے دن یوں ہی کٹیں گے،
ویل چیئریں تھک جاتی ہیں، اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، دعا کرو ابا جی کے لیے آسانی ہو جائے. کیا مطلب؟ مر جائے، ابا جی کے لیے آسانی ہو جائے، مطلب ہماری جان چھوڑ جائے. ہماری کمائیوں پہ فرق آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. اماں کے لیے دعا کر دو، اللہ اس کے لیے آسان. جن ماؤں نے جنا تھا ان کے لیے پیٹ سے نکلی ہوئی اولادیں، چھاتی کا دودھ پینے والی اولادیں کہتی ہیں یا اللہ اماں جی کے لیے آسانی کر دیں، اماں جی کو موت دے دے، ہماری جان چھوٹ جائے. ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں کہ اپنی ماں کو سنبھالیں کہ اپنے باپ کو سنبھالیں. یہی دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے جس نے نہ کسی سے وفا کی ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا. اس کا آخر انجام ہلاکت، اس کا آخر انجام موت، اس کا آخر انجام حسرت، اس کا آخر انجام یاس، اس کا آخر انجام مایوسیاں، اس کا آخری انجام اندھیرے، اس کا آخری انجام آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، رونا ہے، تنہائیاں ہیں، در و دیوار سے لپٹ کے رونا ہے. بلاؤ بلاؤ عمر رفتہ، کبھی لوٹ کے نہ آئی، کبھی عمر رفتہ بھی لوٹ کے آئی. گیا ہوا لمحہ بھی کبھی لوٹ کے آیا. گیا ہوا پیسہ تو آ جاتا ہے، پر گیا ہوا لمحہ کون لائے گا؟ بھائیو، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے سے جی لگا کر اللہ سے غافل نہ ہونا، اللہ کے محبوب سے غافل نہ ہونا، آخرت سے غافل نہ ہونا. اس کو ہم جتنا بنائیں گے اس کا آخر مٹ جانا ہے. اس کو ہم جتنا چمکائیں گے اس کا آخر مٹ جانا ہے. تو کہر سو ہوس کو چھوڑ میاں، مت دے اس بدیس پھیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کوئی نہیں ساتھ دے گا. یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ شراب، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ مکڑی کا جالا، کبیت العنکبوت، یہ مچھر کا پر، لا تساوی جناح بعوض. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے. ہماری ملکیت دنیا میں یاد رکھنا، ہماری ملکیت بطور حق استحقاق کے نہیں، ہماری ملکیت بطور امتحان ہے. میرے پاس 4 ٹکڑے زمین ہے، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے. میں ڈاکٹر ہوں، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان. میں بادشاہ ہوں، بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان. میں ریڑھی والا ہوں، میں جوتے پالش کرنے والا ہوں، میں تانگا چلانے والا ہوں، میں رکشہ چلانے والا ہوں. ان ساری شکلوں میں میرا اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کیا کرتے ہو. پھر ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ دن آئے گا، یوم یأت، وہ آئے گا، یوم یأت، وہ آئے گا. قُلْ اِی وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، ان سے کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے. ان وعد اللہ حق، ان سے کہہ دو میرے رب کا وعدہ حق ہے. ان الجنت حق، ان سے کہہ دو جنت حق ہے. والنار حق، ان سے کہہ دو جہنم حق ہے. والساعة آتیۃ لا ریب فیہا، اور آخرت حق ہے. وانک تبعث من فی القبور، قبروں سے اٹھنا حق ہے. یوم یأتی، وہ آ گیا. لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول کے دکھائے، آج کوئی بول کے دکھائے. ممبر پہ صدقنا بڑا آسان تھا. آج کوئی بولے یا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی نہیں بول سکتا. فمنہم شقی وسعید، کچھ خوش بخت کچھ بدبخت. بدبخت کون ہیں؟ اما الذین شقوا ففی النار، جن کو آگ کھا گئی یہ بدبخت ہوئے. نہ خوش بخت کون ہیں؟ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، خوش بخت کون ہیں؟ جنہیں جنت مل گئی. بدبخت کون ہیں؟ جو جہنم کا شکار ہوئے، جن کے کرتے آگ، جن کی ٹوپیاں آگ، جن کی شلواریں آگ، جن کے بستر آگ، جن کی چادریں آگ، جن کے کمرے آگ. نارن احاط بہم سرادقها، کمرے آگ کے. بستر لاؤ، لہم من جہنم مہاد، بستر آگ کے. چادریں لاؤ، من فوقہم غواش، اوپر چادریں آگ کی. کرتے لاؤ، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کرتے شلواریں آگ سے. تغشا وجوہہم النار، ان کو سروں پہ اوپر آگ، ان کے ہڈیوں کے اندر آگ.
पांव के तलवे से आग दाखिल होगी और हड्डियों में से गूदे में से गुजरती हुई पेट को चीरती हुई, गर्दन से गुजरती हुई खोपड़ी को चीर कर शोला बन के सर पे भड़कने लग जाएगी। मेरे भाइयों, डरो उस दिन से, उस धोखे में ना आओ। यहाँ की हर खुशी मुबद्दल बगम है, यहाँ का हर राज वो मिट जाता है, यहाँ की बुलंदियां पस्तियों में बदल जाती हैं, यहाँ का उरूज ज़वाल उसको निगल जाता है, यहाँ के इज्जत को जिल्लतें खा जाती हैं, यहाँ की जवानी को बुढ़ापा मिटा देता है और यहाँ की मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। देखते नहीं हो कितने इंसान थे जिनके डंके बजते थे, हथो बचो के शोर थे, आज उनकी खोपड़ियां कह रही हैं मैं भी कभो किसी का सर पर गुरूर था। कब्रों के निशान मिट गए, हवाओं ने उड़ा दिया। एक वक्त आएगा मेरे ऊपर आप पर कि ये बोलती जबान बंद, आंखों के कैमरे खामोश, आंखों की शमें गुल हो जाएंगी, कानों के टेलीफोनों के तार कट जाएंगे और ये वजूद खाक बन जाएगा। अपने उठाकर मनोमट्टी में दबा देंगे, ऊपर से मनोमट्टी डालेंगे, कहीं से हवा ना जाए, कहीं से रोशनी न जाए। बंद करो कि जमीन की तपिश मुझे आपको पिघला देगी, जोड़ जुदा कर देगी, गोश्त गला देगी, उस पर कीड़ों के हमले होंगे, उन्हें अपनी ग़िज़ा बनाएंगे, उन कीड़ों को और कीड़े खा जाएंगे, उन कीड़ों को कब्र की तपिश खा जाएगी, फिर गर्मियों पिघलाकर एक दिन आएगी मेरी हड्डियों को भी सुरमा बना देगी। फिर हवा तुंदो तेज चलने वाली वो तो ऊपर का निजाम बदलती है, फिर एक दिन ऐसा होगा जमीन को गुस्सा आएगा, वो करवट बदलेगी, नीचे का ऊपर कर देगी, ऊपर का नीचे कर देगी, ऊपर मस्त हवाएं होगी जो मेरी राख को उड़ाएंगी, मेरी खाक को उड़ाएंगी, मेरी हड्डियां चूरा चूरा, मेरा वजूद चूरा चूरा। वो आंखें जिन पे कभी नाज था, वो वजूद जिस पे कभी नाज था, वो माल जिस पे कभी गुरूर था, और वो ताकत जिसका कभी नशा था, वो इस तरह बेनिशान हो जाएगी जैसे पहले कभी हम बेनिशान थे। हल अता अलल इंसानहीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। वो दिन याद करो जब हम कुछ न थे, फिर इस पर क़यास करके वो दिन याद करो जब हम कुछ न रहेंगे। अल्लाह बाकी, अल्लाह दाइम, अल्लाह अबदी, अल्लाह अज़ली, अल्लाह शहनशाह, अल्लाह मालिक, अल्लाह बादशाह, अल्लाह जब्बार, अल्लाह जाबिर, अल्लाह क़हार, अल्लाह काहिर, अल्लाह मालिक, अल्लाह मलीक, अल्लाह मुक़्तदिर, अल्लाह आलिम, अल्लाह अल्लाम, अल्लाह शहनशाह, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह क़ुद्दूस सलाम, अल्लाह मुहैमिन अज़ीज़, अल्लाह जब्बार मुतकब्बिर, अल्लाह खालिक बारी, अल्लाह मुसव्विर गफ्फार, अल्लाह क़हार वहाब, अल्लाह फ़त्ताह अलीम, अल्लाह क़ाबिद बासित, अल्लाह ख़ाफ़िद राफ़िअ, अल्लाह मुइज़्ज़ मुज़िल, अल्लाह समीअ बसीर, अल्लाह हकम अदल, अल्लाह लतीफ़ ख़बीर, अल्लाह हलीम अज़ीम, अल्लाह गफ़ूर शकूर, अल्लाह अली कबीर, अल्लाह हसीब जलील, अल्लाह करीम रक़ीब, अल्लाह मुजीब वाक़ि, अल्लाह मजीद हक़, अल्लाह बाइस शहीद, अल्लाह हक़्क़ुल वकील, अल्लाह क़वी अल मतीन, अल्लाह अल हमीद अल मुहसी, अल्लाह मुब्दिल मुईद, अल्लाह मुहयिल मुमीत, अल्लाह हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वाजिद माजिद, अल्लाह अहद समद, अल्लाह क़ादिर मुक़्तदिर, अल्लाह मुक़द्दिम मुअख़्खिर, अल्लाह अव्वल आखिर, अल्लाह ज़ाहिर बातिन, अल्लाह वाली मुतआल, अल्लाह बर्र तवाब, अल्लाह मुंतक़िम, अल्लाह अफ़ूर रऊफ़, अल्लाह मालिकुल मुल्क, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह मुक़सितुल जामिअ, अल्लाह गनी मुग़नी, अल्लाह मानिअ दार, अल्लाह नाफ़िअ नूर, अल्लाह हादी बदीअ, अल्लाह बाक़ी वारिस, अल्लाह रशीद सबूर, अल्लाह हन्नान मन्नान, अल्लाह रहमान, अल्लाह काहिर मुंतक़िम, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह अल्लाह अपनी तमाम सिफात के साथ, अल्लाह अल्लाह अपनी सारी कुव्वतों के साथ, अल्लाह अल्लाह अपनी सारी शहनशाही के साथ दायम रहेगा, अबदी रहेगा, बाकी रहेगा, अजली रहेगा। बाकी सब मौत के हाथों शिकस्त खाकर बेनिशान हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नादान पागल दुनिया है जो इस मिट जाने वाले जहान के पीछे इतने बड़े अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, कल एक मुझसे साथी ने कहा
बसंत के खिलाफ बोलो। क्या क्या बोलूं? जो अल्लाह को नहीं जानते मैं उनके सामने क्या बोलूं? और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मैं जिसके हलाल हराम सुना रहा हूं उसको लोगों ने पहचानना छोड़ दिया है, और हाकिम का पता ना हो तो हुक्म को कौन मानता है, आमिर का पता ना हो तो अमर को कौन मानता है, ताकत का पता ना हो तो ताकतवर को कौन मानता है। मेरी कौम ने, मैंने, बस मैं तुम्हें, मैं अपने आप को निकाल के नहीं कह रहा हूं, मैंने, आपने, पूरी उम्मत ने आज अल्लाह को भुला दिया। और जब कोई कौम अल्लाह को भुला देती है तो फिर उनकी हालत उसी रात वाली पतंग की होती है जिसकी डोर कट जाती है, पर उसको नहीं पता मैंने कहां फंसना है, कहां अटकना है, कहां फटना है, किस टायर के नीचे आऊंगी, किस बच्चे के हाथ में आऊंगी, किस तार में उलझना मेरा मुकद्दर, किस झाड़ी में जाके फटना मेरा मुकद्दर। जब उम्मत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह से कमजोर हो जाता है, जब उम्मत का रिश्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कमजोर हो जाता है, तो पहले इनको अल्लाह को बताओ कि अल्लाह कौन है। पहले इन्हें ये तो बताओ कि तुम किसके मानने वाले हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? रोकने वाले का पता ना हो कौन रुकता है, कहने वाले का पता ना हो कौन मानता है। एक सांप की फुंकार लोगों को पीछे हटा देती है, एक शेर की धाड़ पे जंगल लरसता है। कब्र की फुंकार, कब्र के सांपों की फुंकार का पता होता तो लोग पतंगे उड़ाते, लोग नाचते, लोग गाते, लोग गाने सुनते। और मेरे भाई हो, ये अगली बातें हैं, इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो। हम तो उससे पहले में अटके हुए हैं कि लोगों को अल्लाह का ही नहीं पता। तो अल्लाह की हलाल की क्या खबर, अल्लाह के हराम की क्या खबर, अल्लाह की जन्नत का नहीं पता तो वो फैसलाबाद को जन्नत बनाना चाहते हैं, अल्लाह के जहन्नुम का नहीं पता तो दुनिया की धूप से बचना चाहते हैं और दुनिया की तलखियों से बचना चाहते हैं। लिहाजा हलाल हराम उन लोगों के लिए होता है जो अल्लाह को पहचानते हों, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानते हों, जो ना अल्लाह को जाने, जो अल्लाह के एक हदीस याद आई, इन्नकुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम मा लम तज़हर फीकुम सकरतान सकरतुल जहल व सकरतु हुब्बिल ऐश। तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करता रहेगा, अल्लाह की खुली निशानियां देखते रहोगे जब तक दो नशे तुम में पैदा ना हो जाएं, एक जहालत का नशा, एक दुनिया की मोहब्बत का नशा। अरे शराब का नशा ऐसा है कि उस हाल में लोग उससे बात करो समझ नहीं आए। शराब का नशा ऐसी चीज है कि कितनी बड़ी कीमती बात करो उसके सर से ऊपर और शराब का नशा तो उतर जाता है, जहालत का नशा उतरता नहीं, दुनिया का नशा उतरता नहीं। नशे में डूबी हुई कौम को मैं क्या सुनाऊं, पहले रो रो के जगाऊं तो सही, पहले झंझोड़ के बेदार तो करूं, फिर उन्हें कहूं ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। तो जहालत के नशे में डूबे हुए, यहां जहालत से मुराद अल्लाह की जात से जाहिल हो जाएंगे, अल्लाह का पता ही नहीं रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात से जाहिल हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं रहेगा। जन्नत से जाहिल, दोज़ख से जाहिल, कब्र से जाहिल, कब्र की पकड़ से जाहिल, कब्र के गुंजे से जाहिल, जन्नत के नगमों से जाहिल, दोज़ख की भयानक आवाजों से जाहिल, जन्नत की हूरों से जाहिल और जन्नत की खौफनाकियों से जाहिल, अल्लाह के हुस्न जमाल से जाहिल, उसके कहर और मेहर से जाहिल, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से जाहिल, उसके एहसानात से जाहिल, उसके आंसुओं से जाहिल, उसके दांतों के टूटने से जाहिल, उसकी औलाद के टुकड़े टुकड़े होने से जाहिल, उसके पेट पे पत्थर बंधने से जाहिल, उसके पैबंद लगे कपड़े पहनने से जाहिल, 23 बरस के तड़पने से जाहिल, उसके रातों के बिलकने से जाहिल, उसके सिसकने से जाहिल। अरफात में 6 घंटे हाथ उठाकर दुआ मांगी, पर कौन याद करता है एहसानात को। जब जहालत का नशा होगा, ऊपर से दुनिया का नशा, ऊपर से दुनिया का नशा। हमारी मिसाल है एक सप दुआ उड़ना, हमारी इलाके की मिसाल है एक सप दुआ उड़ना। वो एक मशहूर एक सांप उड़ के काटता है, उसका जहर बहुत शदीद होता है, तो जहां बात संगीन हो जाए वहां कहते हैं एक सप दुआ उड़ना।
وہ یہاں تو ایک سپ دعا اڑ رہے ہیں، ایک جہالت دا نشہ، ایک دنیا دا نشہ، وہ دو نشے چڑھ گئے۔ میں کتھوں لاواں، میں کتھوں بین وجاواں، میں کیڑا ساز ہلاواں، میرے تو مزرا بھی ٹوٹ گئے۔ ڈھیل ہوں اگر تا تو بیکار ہے مزرا۔ تو بھائیو پہلے ہوش میں تو آئے، کوئی ہوش میں تو آئے، کسی کو پتا تو ہو کہ کہنے والا اللہ کون ہے، کسی کو پتا تو ہو۔ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری تمہاری مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استوقد نارا، ایک آدمی نے آگ جلائی، فجعل الفراش یقعن فیہ، چاروں طرف سے پتنگے اور پروانے اڑ اڑ کے آ رہے اس میں گرنے کو، اور انہیں نہیں پتا کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ پروانے کو پتا ہوتا کہ شمع پہ فدا ہونے کی قیمت جل جانا ہے تو شاید وہ پھڑ پھڑا کے نہ اڑتا، وہیں دبک کے بیٹھا رہتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی نے خوبصورت مثال دے کے سمجھایا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور تم پروانوں کی طرح اس میں گر رہے ہو، وہ یذبہن، ایسے کپڑے سے ہٹانا، یوں ہٹا رہا ہے، یوں ہٹا رہا ہے، پر ادھر سے ہٹاتا ہے تو ادھر کے پروانے آ گرتے ہیں، ادھر کو ہٹاتا ہے تو ادھر سے آ گرتے ہیں، سامنے سے ہٹاتا ہے پیچھے سے آ جاتے ہیں، پیچھے کو ہوتا ہے آگے سے آ جاتے ہیں۔ کذالکم تم بھی پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہو، وانا آخذ بحجزکم من النار، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، ارے بچ جاؤ بچ جاؤ، آگے جہنم سے میں نظر نہیں آ رہی، وہ میں تمہارا نبی دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ لیکن اس طرح مرو، عین الیقین لے کر آئے، حق الیقین لے کر آئے، علم الیقین لے کر آئے، پھر کہو بچ جاؤ بچ جاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچ جاؤ جہنم سے، بچو جہنم سے۔ مدینے کا پہلا خطبہ، پہلا جمعہ پڑھایا، یہ جملہ ادا فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بچو بچو، ہر گناہ سے بچو، کرو کرو ہر نیکی کو کرو جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے، اور اس گناہ سے بچو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے۔ پر میرے بھائیو، جب نہ جنت کا پتہ ہو، نہ جہنم کا پتہ ہو، نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اس کے رسول کا پتہ ہو، تو میں کیا بین بجاؤں؟ مردہ سانپ پہ کون سا تیرا بین بجاتا ہے؟ مردہ دلوں کو تو اللہ ہی زندہ کرے، دل کی کھڑکیوں کو اللہ ہی کھولے۔ ہم تو کان تک آواز پہنچا سکتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں اتارنے کا آلہ تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ناراض ہے، ناراض ہے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ کو راضی، کسی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ کو خوش کر لے۔ ہدایت کے دروازے بند، گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے؟ ماں کی قدر اٹھ جانا، باپ کا احترام اٹھ جانا، خون کا سفید ہو جانا، رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں نہیں ہے؟ بارشوں کا بے وقت ہونا، ظالموں کا حکمران ہونا، سود کے بازار گرم ہو جانا، ناچ اور رنگ کی محفلوں کا آباد ہو جانا، یہ میرے رب کی کھلی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ تو میں تو ہر جمعے میں پتہ نہیں میں کیا ایک تو مجھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ سفر جان چھوڑتا ہے، نہ لوگوں سے فرصت ملتی ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے آتا ہوں کہ آج یہ بات کروں گا، پھر ہر شے بھول جاتی ہے، پھر ہر شے بھول جاتی ہے۔ اجڑے چمن کو دیکھ کر کون سی بلبل ہے جو نغمے گائے، کون سا مالی ہے جو گیت گائے گا؟ اجڑے چمن پہ اندلیب بھی مالی بھی مل کر رویا کرتے ہیں، اجڑے چمن پر کبھی کوئی مسکرایا نہیں کرتے، وہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آتا ہے، تو باغبان کا کیا حال ہوگا، اس چمن کی بلبل کا کیا حال ہوگا جس کی ساری ڈالیاں اجڑ چکی ہوں، گر چکی ہوں، اور سارے درخت وہ فاصبحت کالصریم کا نمونہ بن چکے ہوں، اور فتنادوا مصبحین، وہ بھی آئے تھے ہمارا باغ آباد ہے، ایک ہوا سے اللہ نے جلا دیا، ہمارے باغ کو جلے تو 200 سال ہونے کو ہیں، 2 صدیاں ہونے کو ہیں۔ تو کوئی رونے والے ہوتے، کوئی اللہ کو منانے والے ہوتے، کوئی اس کے در پہ آہوزاری کرنے والے ہوتے،
تو شاید اللہ پاک کی رحمت کا نظام چل جاتا. لیکن بھائیوں امت کا اجتماعی درد گیا، کیونکہ بسنت والوں پہ غصہ تو سب کو چڑھا ہوا ہے، رحم تو کسی کو بھی نہیں آ رہا. غصہ سب کو ہے، رحم تو کسی کو نہیں آ رہا کہ انہوں نے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا اور جہنم بھی خرید لی. تو آؤ ان پر بیٹھ کر ہم روئیں، نہ کہ ان پہ غصہ کریں. یہ میرا جرم ہے، یہ ان نمازیوں کا جرم ہے جو صرف اپنی نماز پڑھ کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑھ لی ہے، ہم نے کوئی کسی کی قبر میں جانا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو. یہ ایسی تبلیغ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں باطل نے تو ہمارے گھر گھر میں ہماری تہذیب کو ہم سے کھینچ لیا، ہمارے دامن کو تار تار کر دیا، ہماری نسل کو آوارہ کر دیا اور انہیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا. وہ موسیقی پر بک گئے، وہ شکلوں پر بک گئے، وہ عورت پر بک گئے، وہ پیسے پر بک گئے، وہ کرسی پہ فروخت ہو گئے. جیسے منڈیوں میں دام لگتے ہیں اور جیسے بھیڑ بکریوں کے دام لگتے ہیں اور جیسے کپڑے کے دام لگتے ہیں، ہمارے دام لگ گئے، بولیاں لگ گئیں. ارے میرے بھائیوں کبھی مسلمان بھی آخرت پہ بکا کرتا تھا. حضرت علی نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے حسن حسین سے، فلا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیا کا بے آخرت. میرے بیٹو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا. دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. کہ دنیا خریدو گے بھی صحیح تو ایک دن تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور آخرت کو فروخت بھی کرو گے تو ایک دن آخرت میں جانا پڑے گا. تو آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، ٹھکرانی پڑے ٹھکرا دینا. یہ ہے ہمارا دستور زندگی، یہ ہے ہمارا دستور حیات. تو بھائیوں پہلے تو ہم توبہ کریں، پہلے تو ہم توبہ کریں جو اپنے بھائیوں کو سمجھا نہیں رہے، جو ان کے لیے آنسو بہا نہیں رہے، جو ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، بددعائیں کرنے کو تیز ہوئے پڑے، بددعائیں کرنے کو شیر ہوئے پڑے. وہ کوئی روتا تو صحیح، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تو صحیح کہ یا اللہ تو ہدایت کا در کھول دے، تو ہدایت کی ہوا چلا دے. پر یہ درد ماحول سے پیدا ہوتا ہے، ماحول ہے کوئی نہیں، ماحول ہے کوئی نہیں. تو سے میرے بھائیو آؤ ہم اجتماعی توبہ کریں، اپنی ذات سے بھی توبہ کریں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑا، ان کے حق کو کمایا، ان کے احسانات سے منہ موڑا. اور اجتماعی توبہ بھی کریں کہ ہم نے کہاں تو ساری دنیا کے کافروں کو پیغام پہنچانا تھا، اپنوں کو بھی پہچانا چھوڑ دیا، اپنوں کو بھی پہنچانا چھوڑ دیا، اپنوں کو بھی سنبھالنا چھوڑ دیا. ایسی بے حسی آ گئی، ارے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ امت اس شعر کا مصداق تھی کہ پوری دنیا میں کہیں اللہ کی نافرمانی ہو ہمارا جگر کٹے. عمر کہہ رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ عمر کی ہوگی. وہ تو کتوں کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہا رہے ہوں. اتنا درد اندر میں اتر چکا ہو. جبلہ بن اہم لمبا قصہ ہے، گھڑی آگے جا چکی ہے. آخر میں مرتد ہو کے غسانی سردار مرتد ہو کے چلا گیا کیسر کے شہر استنبول. حضرت عمر کا وفد گیا، اس سے ملا، کہنے لگے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ کہنے لگا میں نے اتنا بڑا جرم کیا، میری توبہ ہے. کب بالکل ہے، تو مسلمان ہو جا، توبہ قبول. کہنے لگے میری 2 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک عمر مجھے بیٹی دے، دوسرا خلافت میرے نام لکھ کر دے دے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا رہا بیٹی کا معاملہ تو ہم ابھی وعدہ کرتے ہیں کہ عمر کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہم لے کر دیں گے، باقی خلافت وہ ایک اجتماعی چیز ہے، ہم اس کا وعدہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ وفد آیا اور قصہ سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندو وہ تم خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے وہ جہنم سے تو بچ جاتے. ارے تم خلافت کا وعدہ کر دیتے وہ جہنم سے تو بچ جاتا. اگر جبلہ ایمان نہ لایا تو عمر کی شان میں تو کوئی فرق نہ آنا تھا. پر ان کو یہ شان ملی اسی درد سے، ان کو یہ شان ملی اسی غم سے کہ ان کے اندر نبوت والا درد اٹھا، نبوت والا غم اٹھا، بے قرار ہو.
پھر ایک دفعہ دوبارہ وفد بھیجا تو فرمایا جبلہ سے ملنا، اسے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے تو آجا، بیٹی بھی دے دوں گا، حکومت بھی دے دوں گا، مسلمان ہو آجا۔ تو یہ وفد جب گیا اور شہر میں داخل ہوا تو سامنے سے ایک جنازہ اٹھ کے آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا یہ جبلہ بن اہم عرب سردار کا جنازہ، محروم دنیا سے چلا گیا۔ وہ بڑے جرم کر کے نکلا تھا، بڑے بڑے جرم کر کے نکلا تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر اتنے شفیق ہو رہے ہیں کہ تو آجا، تجھے حکومت بھی دے دوں گا، تجھے لڑکی بھی دے دوں گا، جتنے تو مسلمان تو نے قتل کیے سارے معاف کر دوں گا، پر تو کلمہ پڑھ لے۔ ان کے ہاں ایک آدمی کا مسلمان ہونا اتنی قیمت رکھتا تھا۔ ہم اپنوں کو بددعائیں دے رہے، کوئی حکومت کو بددعائیں دے رہا، کوئی فوج کو بددعائیں دے رہا، کوئی پولیس کو، کوئی سیاستدانوں کو، کوئی کسی کو، ہم سارے ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ اور بھائی روو روو، یہ نبوت کا غم ہے، یہ نبوت کا درد ہے۔ واشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا، جب ہمارے نبی آئے، کبھی حضور ہچکیاں مار کے نہیں روئے، لیکن اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، آنکھیں نکالی ہوئی، کلیجہ کاٹا ہوا، چبا چبا کے وہاں تھوکا ہوا، ہچکیاں لگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو اتارا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اتنا غم نہ کریں، ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور شہداء کی سرداری دے دی، شہداء کا سردار بنا دیا۔ قیامت تک اس امت میں جتنے شہید ہوں گے، قیامت تک جتنے شہید ہوں گے، سب کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا، سب کا جھنڈا، اور ان کے پیچھے ہوں گے سارے شہداء۔ سید الشہداء حمزہ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی ان کی، 70 دفعہ نماز جنازہ۔ آج تک کبھی کسی کا جنازہ کسی نبی نے اتنا نہیں پڑھا، نہ خود آپ نے، لیکن ایک دنیا میں شخص آیا ہے جس کا جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھا۔ جنازے لائے جاتے، 70 شہید ہوئے، جنازے اٹھائے جاتے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، دوسرا جنازہ اٹھا دیا جاتا، حمزہ کا پڑا رہتا، تیسرا اٹھا دیا جاتا، حمزہ کا پڑا رہتا، پھر قبر میں اتارا۔ اور ایسا غم جب مدینے میں لوٹے تو چاروں طرف سے رونے والیوں کی آوازیں سنی، نوحے سنے، تو پھر آپ پر رقت طاری ہو اما حمزہ تو فلا بوا کی اللہ، آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والے ہیں۔ تو انصار کی عورتیں مل کر آئیں حضور کے دروازے پر بیٹھ کے رونے کے، انہیں پتہ چلا سعد بن عبادہ کو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو بھیجا، جاؤ حضور کے دربار میں بیٹھ کے رو۔ ابھی نوحہ منع نہیں تھا، اس کے بعد منع ہوا ہے زور زور سے چلانا۔ تو جب آپ نے باہر آواز سنی، دیکھا تو عورتیں یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ آپ نے کہا چلی جاؤ، اللہ تمہیں جزا دے۔ کتنا دکھ اٹھایا اس قاتل سے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ وحشی بھاگ گیا، طائف چلا گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہیں تمہیں زمین پناہ نہ دے گی، البتہ خود ان کے پاس چلا جا، جو چلا جائے اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ تو کلمہ پڑھ لے۔ تو آیا منہ چھپایا ہوا، ایسے اپنے منہ کو چھپایا ہوا کہیں پہچانا نہ جاؤں۔ ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، اس طرح سر جھکائے ہوئے، قریب آیا اور ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آپ نہیں پہچان رہے تھے، ایک دم صحابہ اٹھے، ٹھک 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 تلواروں کی آواز۔ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، یہ وحشی ہے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں آگے بڑھ کے قتل کر دوں، تو آپ نے کہا دعوہ، پچھڑ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ اس کو ایسے دیکھتے رہے، پھر ہم نے کہا وحشی تو ہی وحشی جی، اقعد
بیٹھو یا سامنے بٹھایا. پھر آپ نے فرمایا میرا چچا تو شیروں جیسا, تیرے ہاتھوں وہ قتل کیسے ہو, کیسے قتل کیا تھا تو نے؟ ان کا یا رسول اللہ میں طعیمہ بن زبیر بن مطعم کا غلام تھا, اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ نے بدر میں. تو اس نے مجھے کہا تو حمزہ کو, علی کو, رسول اللہ تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا. تو میں حمزہ سے تو اتنا ڈرتا تھا کہ میں سوچتا تھا سویا ہوا بھی ہوگا تو میں اس پہ وار نہیں کر سکتا, اور آپ کے بارے میں پتا تھا پر پہرا ہوگا آپ پہ بھی وار نہیں کر سکتا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں چھپ کے وار کرتا ہوں. میں نے دیکھا وہ لڑتے ہوئے چوکنا سے چاروں طرف ان کی نظر تھی, تو مجھے اندازہ ہو گیا ان پہ میرا وار نہیں چل سکتا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ گھما رہے تھے اور دائیں بائیں سے غافل تھے. میں نے کہا یہ میری زد میں آ سکتے ہیں, تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا انتظار میں کہ جب میرے سامنے آئیں تو ایک عرب مکے کا کہہ رہا تھا استوفق. یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی, باندھ باندھ کے مارو, باندھ باندھ کے مارو. تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ, میں تمہیں بتاؤں خطرہ کرنے والی کے بیٹے کہ کیسے باندھ کے مارا جاتا. اس نے حمزہ کو دیکھا تو پیچھے ہٹا. حضرت حمزہ آگے بڑھ گیا کہ جب وہ آگے بڑھے تو میرے برچھے کی زد میں آ گئی. قبل اس کے کہ میں برچھا پھینکتا انہیں اتنی تیزی سے تلوار گھمائی کہ وہ اس کے سر سے یوں پار ہو گئی کہ خون بھی نہ لگا, اس کی گردن اڑ کے وہ جا پڑے اور وہ اس میں میری زد میں آ گیا. تو میں نے اپنے برچھے کو اٹھایا اور یوں کر کے جو پھینکا تو سیدھا جا کر ان کے سینے ناف میں لگا, آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا. تو میری طرف جب انہوں نے ایسے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی. خوف سے میں بھاگا سرپٹ, اتنے میں وہ گرے. میں نے آواز سنی ابا عمارہ ابا عمارہ, ابو عمارہ گئے, ابو عمارہ گئے. حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ. مجھے تو اور کوئی کہوں نہیں. 7 برس گزر چکے ہیں اس واقعہ کو. پھر ہمارے نبی کی آنکھوں سے سیل رواں تھا, رو رہے تھے رو رہے تھے رو رہے تھے. اتنے بڑے تکلیف دینے والے کے لیے بھی اتنا بڑا ظرف. پھر آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہ, اللہ تیرا بھلا کرے وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے چچا کا غم تازہ ہو سکتا. جس کو دیکھنا بھی طبیعت گوارا نہ کرتی تھی اس کو بھی معاف کرنے کا ظرف لے کر آئے, اور صرف معاف نہ کیا جنت کے راستوں پہ ڈال دیا. وحشی کو رضی اللہ عنہ بنا دیا. ہر صحابی رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں, رضی اللہ عنہ بنا دیا. چچا کا خون معاف کیا. ہمیں ہر نافرمانی پہ بددعاؤں کے سوا سوچ سکو. وہ بھائیو نبوت والا درد لاؤ کہیں سے, اور یہ بتا دوں تبلیغ میں پھرے بغیر یہ درد نہ ملے گا. یہ اسی بازار کی دوا ہے. آپا کہا گردیدم مہر بتاؤں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. سارا جہان پھرا, ساری دینی محفلوں میں پھرے ہیں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, پر یہ سودا اسی بازار میں ملا ہے. اللہ کی قسم کسی بازار میں یہ سودا نظر نہیں آیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا درد لے کر رویا جا رہا ہو اور ان کی ہدایت کی دعائیں مانگی جا رہی ہوں. وہ نبی جو درد دے کر گیا, یہ غم دے کر گیا کہ ویسے جیسوں کو بھی معافی کے راستے لے گا. عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی, اللہ میری امت کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. مغرب تک اس کا تکرار لگایا تو اللہ نے کہا اچھا معاف کرتا ہوں, ظالم کو نہیں بخشوں, ظالم کو نہیں بخشوں. پھر آپ مزدلفہ میں آئے, یا اللہ ظالم کو بھی معاف کر, ظالم کو بھی معاف کر, مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے, میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر. ان کی بھی بخشش کروائی. اللہ نے کہا اچھا چلو تیرے تو فعل ان کو بھی معاف کر دو. یہ اتنا درد رکھ کر گیا, ہے اسی سے ہی بغاوت
پر बगावत न करे तो क्या करें, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। जो पानी किनारों का पाबंद नहीं होता वही सैलाब बना करता है, वही घरों को उठाता है, वही खेतियों को बहाता है, वही बस्तियों को उजाड़ता है। जो पानी किनारों का पाबंद होता है वही सैराबी लाता है, वही फसलों को लहलहाने का जरिया अल्लाह बनाता है। अरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दो किनारे थे जिनके अंदर इन मुसलमान की जिंदगी थी, ये हमने खुद तोड़ दिए हैं। अब कहते हैं अमेरिका ऐसा है, यहूदी ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं। और हमको क्यों दोष देते हैं? हुकूमत ने कहा था कि तुम पतंगे उड़ाओ, हुकूमत ने कहा है बैंकों में सूद भर दो, हुकूमत ने कहा है माओ के गिरबान पकड़ लो, यहूदियों ने कहा है बाप का गिरबान पकड़ के पूछो तूने मेरे लिए किया क्या है। ये यहूदियों जो अपने गुनाह हैं ये यहूदियों की साजिश, जो अपने गुनाह हैं ये अमेरिका की साजिश, जो अपने गुनाह हैं ये यूरोप की साजिश। तो कुछ अपने जिम्मे भी तो दो कि हम भी तो, हुकूमत बड़ी बदमाश। इसका मतलब ये है हम सारे नेक व पाक हैं, सारा कसूर हुकूमत का है। नहीं, कश्ती एक फट्टे के टूटने से नहीं डूबा करती, कश्ती एक तख्ते के निकल जाने से नहीं डूबा करती। क्या ताजरों में नाप तोल की कमी नहीं है? क्या 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 नौजवानों में आवारगी नहीं है? क्या बेटियों के आंचल उतर नहीं है? क्या घर घर से गाने की आवाजें नहीं आ रही? क्या ये गुलिस्तान कॉलोनी के बैंकों में सेविंग अकाउंट आप लोगों ने नहीं खोले? ये क्या माओं को झड़कना और डांड डपट करना क्या ये घरों में नहीं हो रहा? हम सब ने फट्टे तोड़े हैं, हम सब ने मिलकर इस गुलशन को उजाड़ा है, हम सब ने मिलकर इस चमन के फूलों को नोचा है, हम सब ने मिलकर इस खिरमन को आग लगाई है। हम सब मुजरिम हैं, हम सबको तौबा की जरूरत। हमदर्दी के जज्बे रखो। इमाम हसन बसरी का फरमान है, अगर तुम्हारा दुश्मन अल्लाह का नाफरमान है आराम से घर बैठ जाओ, वो बदला खुद ले लेगा। मेरे भाइयों, नाफरमानों पर रहम खाओ, रहम खाओ। अगर इस साल में मर गए, ये बर्बाद हो गए। कब्र का एक झटका, वो तो बड़ी दूर है, मौत का पहला झटका इन्हें सारी दुनिया के ऐश भुला दे। कब्र की एक तारीख रात इन्हें सारी जिंदगी की रोशनियां भुला देगी। एक कड़वा घोंट दोजख के पानी का इन्हें सारी जिंदगी के सागर और मीना भुला देगा। दोजख की एक तड़प इन्हें सारी जिंदगी के घुंघरों की छन छन और पायल की झंकार भुला देगी। एक डांस फरिश्तों की सारी दुनिया के नगमे भुला देगी। और जन्नत का एक गीत, एक सुर, एक साज, एक आवाज दुनिया के दुख दर्द चुन देगी। और वो क्या आलम होगा जब अल्लाह खुद अर्शों के पर्दे हटाकर सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम करने आया। जानते नहीं, हमारी नस्ल जानती नहीं। तौबा करो, तौबा करो। अपनी इंफरादी जुर्मों पर भी हम तौबा करें। और उम्मत का दर्द हमने दर्द न बनाया, पैगाम हक को लेकर फिरना अपना काम न बनाया। जिस काम की वजह से उम्मत की शनाख्त हुई, जिस काम से हम खैर उम्मतन बने, वो तो उखरियत लिन्नास था। घरों से निकल जाना, अल्लाह के पैगाम को लेकर फिर जाना, हमारा तो ये काम था। वही बताना पड़ो भाई तुम्हारा काम तबलीग है, तो कहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ? जहां लिखा है वहां पढ़ते नहीं, जहां पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ कोई नहीं। मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे बताऊं? मुद्दत हुई, सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताब परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। जमाना गुजरा, जमाना गुजरा, दुनिया के पिंजरे में, फैसलाबाद के बाजारों के पिंजरे ने, गुलिस्तान कॉलोनी के घरों के पिंजरे ने, नौकरी ने, चाकरी ने, तिजारत ने, ज़राअत ने, हुकूमत ने, सियासत ने, माल ने, मुल्क ने, इज्जत ने, जाह ने,
اتنے پنجرے اکٹھے ہوئے کہ قفس در قفس ہم تو ایک کو توڑنے کی سکت نہ رکھتے تھے، ہم پر تو لاکھوں قفس، لاکھوں پنجرے ہمارے اوپر لگا دیے گئے، باندھ دیا گیا، پھڑ پھڑانے کی بھی جرت نہ رہی، اڑنے کی ادائیں تو بڑی دور کی بات تھی، پرندہ پھڑ پھڑانا ہی بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرا کھولا، جا بچہ اڑ جا، جا بچہ اڑ جا، تو آگے پرندہ کہتا ہے میں تو اڑنا ہی بھول گیا، میں تو چھوٹا سا تھا جب تم مجھے پکڑ کے لائے تھے اور تم نے پنجرے میں بند کیا تھا، میں تو اڑنا ہی بھول چکا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرا گھر کہاں ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں صرف پیسے کمانے کو جانتا ہوں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، بس گھر سے ہسپتال، ہسپتال سے گھر، گھر سے زمین، زمین سے گھر، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو بلندیاں، آزادیاں، پرواز، یہ کیا لفظ ہیں؟ میرے کان نا آشنا ہیں۔ آشیاں کس کو کہتے ہیں؟ میں تو اسی کو سمجھتا ہوں۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ میں تو اسی قفس کو آزادی سمجھتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پرندہ آج میں، وہ پرندہ آج آپ ہیں، اور وہ پرندہ آج ساری کلمہ گو امت ہے جو پرواز بھولے، توحید و رسالت کا نغمہ بھولے، آزادی کا چمن بھولے، اپنا گھونسلہ اور آشیاں بھولے، جنہیں سوائے زبان کے چسکے اور دو رانوں کے درمیان کی شہوت کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ بھائیو آؤ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ نئے سال کی آمد ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا، ایک آدھ دن بعد شروع ہو جائے گا۔ یہ سال جا رہا ہے، اپنے دامن میں بڑی غم بھری داستانیں سمیٹے ہوئے اور اپنے چہرے پر انگنت داغ سجائے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، قیامت کے دن لے ضرور کھولے گا، ایک ایک دن کھلے گا، ایک ایک ہفتہ کھلے گا، ہر مہینہ، ہر ماہ و سال کھلتے چلے جائیں گے، صدیاں کھلیں گی، قرن قرون کھلیں گے، اور اللہ کہے گا دیکھو دیکھو یہ تم پھر رہے ہو نا، یہ تم نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سال کا آخر ہے، جو ہو گئی اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اور نئے سال کی ابتدا اپنے اللہ کی اطاعت سے کریں۔ جنہوں نے نافرمانی میں گزارا ان کے لیے بھی توبہ کریں، جو ہم نے نافرمانیاں کی اس پر بھی توبہ کریں، اور اس دعوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر بھائیو پھرو امت میں۔ آج اس سے بڑا نغمہ کوئی نہیں، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں، اس سے بڑا کام کوئی نہیں، اس سے بڑی نیکی میدان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پھرنا اور لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر انہیں مسجد سے جوڑنا، اس سے بڑا اس کو دنیا میں کوئی کام نہیں۔ اگر آج نبی آتے تو وہ یہی کام کرتے، وہ در در پھرتے، وہ در در پھرتے، وہ ممبر چھوڑ دیتے، وہ اپنے مجلسیں چھوڑ دیتے، وہ تو دیوانے ہو کر لوگوں کے در کھٹ کھٹاتے۔ نوح علیہ السلام کے نغمے دوبارہ زندہ ہوتے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ میں کہاں سے لاؤں اب نوح کو، میں کہاں سے لاؤں صدیق و فاروق کو؟ وہ تو چلے گئے، نہیں آئیں گے لوٹ کر، جانے والے لوٹ کے نہیں آیا کرتے۔ یہاں کی ریت اٹھ جانا ہے، یہاں کی ریت چلے جانا ہے، لوٹ کے آنا یہاں کی ریت نہیں ہے۔ جو موت کے دروازے سے گزر گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے در بند ہو گئے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خالی تخیل ہے، یہ افسانہ ترازیاں ہیں۔ نہیں بھائیو، کوئی لاؤ، دو چار آنسو اللہ کو دکھاؤ، اس دہکتی زمین کو ٹھنڈا کرو جو ہمارے نافرمانیوں سے جل اٹھی ہے۔ کلیجہ اس کا تپ نہیں رہا، اس کا کلیجہ بھڑک رہا ہے، اس کا جگر جل رہا ہے، اس کی ہڈیاں خاکستر ہو رہی ہیں۔ کوئی ہو، کیونکہ یہ آگ آسمان کا پانی نہیں بجھا سکتا، یہ آگ سمندر کے پانی نہیں بجھا سکتے، یہ آگ ستلج بیاس
راضی شناب نہیں بجھا سکتے، وہ تو پہلے ہی خشک ہو چکے ہیں۔ ہمارے تو دریا بھی سو گئے، امت تو سوئی ہی سوئی تھی، ہمارے تو دریا بھی سو گئے۔ میرے بھائیوں، 5 دریا نہیں 5 لاکھ دریا میں کھینچ کے لے آؤں، میں فرہاد بن جاؤں اور میں اپنے محبت کے چیشے سے پہاڑوں کو سر میں سوراخ کر دوں اور میں ندیوں کے بہاؤ کا رخ پاکستان کی طرف کر دوں، ساری امت کی طرف کر دوں، پر جو آگ لگائی ہے میرے گناہوں نے انہیں 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا۔ کچھ رونے والے ڈھونڈو، کچھ رونے والیاں ڈھونڈو، کچھ تڑپنے والے ڈھونڈو، کچھ تڑپنے والیاں ڈھونڈو جو اللہ کے سامنے مچل جائیں اس بچے کی طرح جو ماں کے سامنے لوٹ پوٹ ہو اپنی ساری ضدیں منوا لیتا ہے۔ کچھ ایسے لاؤ جو اللہ کے سامنے رو دھو کر اللہ کو منا لے کہ یا اللہ بس تو اب بس کر دے، اور کوئی ایسا آنسو جو دھرتی سے گرے جو اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، پھر یہ زمین بھی دعاؤں میں لگ جائے، یا اللہ تو ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ ہم آج بھوکے ہیں، بے شک پیٹ بھی ہمارے بھوکے ہیں، تن ہمارے ننگے ہیں، پر اللہ کی قسم اس سے زیادہ آج ہدایت کی بھوک، آج ہدایت کی پیاس ہے کہ خلقت کی خلقت ہے جو ننگے ہیں، تن پہ تار نہیں، ہدایت کی ایک تار نہیں، ہدایت ایک قطرہ ہدایت کا اندر نہیں ہے۔ ان کے لیے روو، آنسو بہاؤ، پتہ نہیں کس کا آنسو میرے رب کو پسند آئے اور سب کی ہدایت کا فیصلہ ہو۔ آج بیٹھنے کے دن نہیں ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں ہے، اور نکلو اللہ کی راہوں میں، پھر جاؤ، ضرورت کا کماؤ، باقی وقت دروازوں پہ دستک دو، صدائے دو، قبل اس کے کہ زمین کے تیور جو بدلے ہوئے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے، قبل اس کے کہ فلک کی گردش جو خلاف ہو چکی ہے وہ کھل کے سامنے آئے، قبل اس کے کہ ہواؤں کے جھونکے جو پہلے ہی ہمارے لیے بگوڑے بن چکے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کڑکتا ہوا کوئی صاعقہ ہم پر گرے، قبل اس کے کہ زمین پھٹے، قبل اس سے کہ آسمان سے بجلیاں کودیں، قبل اس کے کہ فرشتے کوڑے برساتے ہوئے ہم گر جائیں، یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم پڑ جائیں، ہم رو دیں، ہم آنسو بہا دیں، اسے توبہ سے پسند عمل کوئی نہیں، اس ندامت کے آنسو سے بڑھ کر اس کے دربار میں عمل کوئی نہیں۔ لاکھوں برس کی عبادت پر بعض اوقات ندامت کا ایک آنسو آگے بڑھ جاتا ہے۔ رو آج رونے کے دن ہے، رونے کا زمانہ ہے۔ ہماری اوپر سنوائی ہو گئی تو نیچے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوپر والے کو سناؤ، وہ تو سننے کو تیار ہے، پر کوئی سنانے والے لاؤ کہیں سے بھائیو۔ اور مصیبت یہ ہے، یہ مانگی تانگی کا کام نہیں، یہ پیسے سے ہوتا نہیں ہے، یہ پیسے سے ہوتا نہیں ہے، تو حقیقت کے آنسو چاہیے۔ پتہ نہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کے آنسوؤں کا اعتبار نہیں ہے، وہ تنہائی کے آنسو، یہ تو ریاکاری سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو جذبات سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تنہائیاں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر ایک ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہو، ایک اللہ سے لو لگا رہا ہو کہ یا اللہ تم مان جا، یا اللہ تم مان جا، جو اس طرح اس کو منا رہا ہو۔ ایسے کوئی چند دیوانے پیدا ہو گئے، کوئی چند دیوانیاں پیدا ہو گئیں تو شاید ساری کشتی منجدار سے نکل کر اور اس طوفانوں سے نکل کر اور اس بھنور سے نکل کر شاید کنارے آ لگے۔ کشتی شکستگانے اے باد شر برسخیز، شاید کے باز بینم آیار آشنارا، تو بھول گئے ہر چیز، تو توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ میرا تو ہر بیان آخر پہ یہی آ کے ختم ہوتا ہے، ارے توبہ کرتے ہو؟ اور تم تو توبہ کر کے جاؤ، ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور چاہے جھوٹ موٹ سے کہو تو صحیح، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اس توبہ پر پکے ہو، اوروں کو پختہ کرو، اس کے لیے نکلنا اور پھرنا اور گھر گھر اور در در اور ملک ملک کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رونا پسند کر کر ہدایت کی ہوا چلا دے، اس کی نیتیں کرو۔ میں کہتا ہوں کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کر۔ یہ گلستان کالونی والے تو میری مانتے نہیں، تم باہر چاہے ہوئے مان لو بھائی، ارے تم مان لو، یہ تو نہیں مانتے، تم ہی مان جاؤ۔ ہر مہینے کم از کم 3 دن لگایا کرو،
हर महीने 3 दिन लगाया करो, चंद महीनों में जिंदगी में इनकलाब देखो, दिल की शमें जलती देखोगे, अंदर की वीरानियों को में बाहर आते खुद महसूस करोगे इंशाअल्लाह। कुछ करोगे तो पाओगे। अल्लाह अमल की तो तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फमाल है। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, बिलमुकाबिल मदनी मस्जिद, पटेल बी एरिया, कराची। फोन नंबर 63708113